إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کسی صحابی کا ذکر نہیں فرماتے تھے، صرف دینی نسبت سے حضور کسی بھی صحابی کا ذکر فرماتے تھے کہ اس نے اسلام کی کتنی خدمت کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب اور احترام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے کتنی دشمنی رکھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والوں سے اس نے کتنی محبت کی۔ سبحان اللہ۔ صرف میرے آقا و مولا اس آدمی کا ذکر فرمایا کرتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی دولت، کسی کا دبدبہ، کسی کا خاندان، خاندانی وجاہت اور کوئی دنیاوی اعتبار سے حضور نے کبھی بھی کسی کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہمیشہ نبی علیہ السلام نے جس صحابی کا بھی ذکر فرمایا وہ دینی وجہ سے فرمایا۔ اور انس بن مالک جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ افتخر الحیان الاوس والخزرج، کہ مدینہ پاک کے اندر 2 بڑے قبیلے تھے مسلمانوں کے، ایک اوس اور خزرج، یہ دونوں فخر کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر فخر و مباحات کی باتیں کرتے تھے۔ فقالت الاوس، جو اوس قبیلے والے تھے وہ کہتے تھے منا غسیل الملائکۃ حنظلۃ بن الراہب، یہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے اندر ایسا شخص موجود ہے کہ جسے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ اور اس کا نام حنظلہ بن راہب ہے۔ یہ اوس والے خزرج والوں کے سامنے بیٹھ کر کرتے، پھر کہتے وَمِنَّا مَنِ اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ
سعد بن معاذ کہ ہمارے قبیلے کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جس کی وفات پر، جس کی شہادت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اور وہ ہے سعد بن معاذ۔ وَمِنَّا مَنْ حَمَتْهُ الدَّبْرُ عاصم بن ثابت بن ابی الافلح، وہ فرماتے خزرج والوں کے سامنے بیٹھ کر کہ ہمارے قبیلے میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جس کے جسم کی حفاظت شہد کی مکھیوں نے کی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور وہ ہے حضرت عاصم۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے کہ وَمِنَّا مَنْ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ خُزَیمَةُ بْنُ ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ ہمارے قبیلے کے اندر ایک ایسا شخص بھی موجود ہے کہ جس کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔ یہ قبیلہ اوس والے بیٹھ کر فخر کرتے تھے خزرج والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور پھر فقالت الخزرجیون، پھر خزرجی جو قبیلے والے تھے صحابہ، وہ کہتے منا اربعۃ جمعوا القرآن علی عہد رسول اللہ ولم یجمعہ غیرہم، کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے اندر یہ چار بندے موجود ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی چار بندے ایسے موجود ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں قرآن مجید جمع فرمایا، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اور ان کے علاوہ کسی نے جمع نہیں فرمایا۔ اور وہ کون ہے؟ زید بن ثابت و ابی بن کعب و معاذ بن جبل و ابو زید۔ کہا کہ ہمارے اندر چار ایسے صحابہ موجود ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی ظاہری حیات میں قرآن جمع فرمایا، وہ تمہارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر ہے۔ اور وہ کون ہے؟ زید بن ثابت ہے، ابی بن کعب ہے، معاذ بن جبل ہے، اور حضرت ابو زید ہے۔ یہ ہے جی اسلام، کہ اسلام کے اندر جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا دادا یو جیسی، میرا پردادا یو جیسی، ساڑھے کو بڑیاں زمیناں سن، ساڑھے کو بڑیاں جائیداداں سن، ساڑھا فلانا فلانا۔ انہوں نے کہا جب حضور آ گئے تو اب فخر کی ایک ہی بات ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ افتخر، افتخار، افتخر یفتخر، فخر کرنا، ایک دوسرے سے اپنی بڑائی ظاہر کرنا۔ انہوں نے کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اب فخر کی بات اتنی ہے کہ حضور کے دین کا کام کس نے کیا۔ یہ ہے جی اسلام، کہ اسلام کے اندر جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا دادا یو جیسی، میرا پردادا یو جیسی، ساڑھے کو بڑیاں زمیناں سن، ساڑھے کو بڑیاں جائیداداں سن، ساڑھا فلانا فلانا۔ انہوں نے کہا جب حضور آ گئے تو اب فخر کی ایک ہی بات ہے، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ افتخر، افتخار، افتخر یفتخر، فخر کرنا، ایک دوسرے سے اپنی بڑائی ظاہر کرنا۔ انہوں نے کہا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اب فخر کی بات اتنی ہے کہ حضور کے دین کا کام کس نے کیا، کس نے کیا حضور کے دین کا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اندر حنظلہ موجود ہیں جنہوں نے فرشتوں نے غسل دیا، تمہارے اندر ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اندر سعد بن معاذ موجود ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خدمت کی کہ جب ان کی روح آسمان کی طرف گئی تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے اندر وہ صحابی موجود ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کے لیے جب جان دی، اور سلافہ نامی عورت نے جس کے بچے میدان احد میں مشرکہ تھی، قتل ہو گئے تھے صحابہ کے ہاتھوں، اور وہ حضرت عاصم کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ اس عورت نے منت مانی ہوئی تھی کہ عاصم اگر میرے قابو میں آ گیا تو میں اس کے سر کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ تو حضرت عاصم جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ صحابہ لے جائے گئے،
دین سیکھنے کے لیے راستے میں ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عاصم جو تھے یہ میرے آقا و مولا نے کچھ صحابہ بھیجے تو ان کو راستے میں شہید کر دیا گیا، اور ان میں حضرت عاصم بھی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا۔ تو جب یہ شہید ہو گئے تو اس عورت نے انعام مقرر کیا کہ بھائی ان کی گردن کاٹ کے لاؤ، میں اپنی منت پوری کروں، اور منت پوری یہ ہے کہ بھئی میں اس کے اندر شراب پینی ہے۔ تو جب ان کی گردن کاٹنے کے لیے مشرکین مکہ قریب آتے تھے تو اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا۔ جب یہ قریب آتے تھے گردن کاٹنے کے لیے تو پھر شہد کی مکھیاں ان کو پیچھے دوڑ، وہ آگے آگے اور مکھیاں پیچھے پیچھے۔ تو اوس والے کہتے تھے وَمِنَّا مَنْ حَمَتُ الدَّبْرُ عاصم بن ثابت ابن ابی الافلح، کہ ہمارے اندر وہ عاصم، حضرت عاصم موجود ہیں جن کی جسم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھیوں کے ذریعے کروائی۔ اور آپ کو پتہ تھا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو آپ نے پھر دعا مانگی، یا اللہ تیرے حبیب کی عزت کے لیے میں ساری زندگی زندہ رہا، اب انہوں نے دھوکے سے مجھے شہید کیا، اور اب یہ جسم انہوں نے میرا گردن کاٹنی ہے، لیکن یا اللہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ میری گردن ان کے ہاتھ میں کبھی نہ دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دن کے وقت شہد کی مکھیوں کو، مشرکین مکہ کہنے لگے چلو دن کے وقت تو شہد کی مکھیاں ہیں، رات کے وقت ان کی گردن کاٹ لے جائیں گے۔ تو جب رات پڑی تو اللہ رب العالمین نے بارش بھیج دی، اور آپ کا جسم مبارک پانی جو ہے وہ بہا کر لے گیا، اور آپ کا نام ہی پڑ گیا بلیع الارض، کہ حضرت عاصم وہ ہیں کہ جن کو زمین نگل گئی۔ صبح جب مشرکین مکہ اور رات کے وقت آئے تو وہاں کوئی چیز ہی موجود نہیں تھی، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آبرو، حضور کے دین کے لیے جو کام کرے پھر اللہ رب العالمین اس کی ایسے حفاظت فرماتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو فخر والی بات ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور حضور کی ناموس پر کام کرنا ہے، اور حضور کی دین کی خدمت کرنی ہے۔ میں نے یہ سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ کھول کر سامنے رکھا ہوا ہے، لمبا تو اس میں ٹائم نہیں ہے، فاروق اعظم کا بھی اس میں امام عبد الرحمن مناوی نے باتیں لکھی ہیں، اور عثمان غنی کا بھی خطبہ ہے، مولا علی کا بھی ہے، امام حسن کا بھی ہے۔ کسی ایک خطبے کے اندر، اور عمر بن عبدالعزیز کا بھی ہے، اور بعض گورنر صحابہ جو تھے ان کے بھی خطبے موجود ہیں، کسی ایک صحابی نے صدیق اکبر سے لے کر کوئی دنیاوی وعدہ نہیں کیا کہ جدو میں من جاواں گا تو میں تہاڈیاں سڑکاں بنا دیاں گا، میں تہاڈے پل بنا دیواں گا، میں تہانوں انج کراں گا، نہ کسی صحابی نے یہ جو وعدہ نہیں کیا۔ صدیق اکبر پہلے خطبہ جدو امیر بن گئے، پہلے تو آپ بنتے ہی نہیں سن، تے سارے صحابہ جمع ہو گئے قبیلہ ثقیفہ بنی سعد میں، سارے کمن جی صدیق اکبر کمن میں نہیں بننا جی، میں نہیں بننا۔ اتنے لابنگ ہوتی ہے، قبیلے خریدے جاتے ہیں، خاندان خریدے جاتے ہیں، پھر پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ووٹ قوم کی امانت ہے جو پیسوں کے ذریعے بیچی جاتی ہے، جو برادریوں کے ہاتھوں بیچی جاتی ہے، جو بدماشوں کو ٹھپے لگائے جاتے ہیں، جو غنڈوں کو دیے جاتی ہے امانت۔ کیسی قوم ہے؟ قوم دیکھو اور قوم کی امانت دیکھو اور قوم کے امین دیکھو، تو پھر جو اس قوم کے خود جو قوم بددیانت ہو اور اس کو پتہ ہے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ بددیانت ہے، قوم کا غدار ہے، ملت کا غدار ہے، پھر قوم کی ووٹ امانت بھی ہے، قوم ووٹ ایک فریضہ بھی ہے، تو جو قوم فرض نماز ادا نہیں کرتی وہ ووٹ کیسے فریضہ دیتی ہے؟ تو ظاہر ہے جو رب کے ساتھ غداریاں کرتے ہو انہوں نے اپنا چناؤ بھی تو ایسے لوگ ہی کرنے ہیں، جو فرض نماز کے لیے تو ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ووٹ کے لیے جاتا ہے، لائن میں لگتا ہے، کیوں جی؟ پیسے لیے ہوئے ہیں برادری کے بڑے آدمی نے،
وہ چودھری صاحب کو پیسے دینے ہیں، پھر تھانے میں ہمارا کام کون کرائے گا، پھر کچہریوں میں ہمارا کام کون کرائے گا۔ یہ قوم کی امانت ہے ووٹ، جو قوم بڑے 5 سال کے بعد سوچتی رہتی ہے کہ میں نے کون سا امین چننا ہے۔ اس قوم کے اندر چننے والے کیسے ہیں اور آگے امین کیسے ہیں، اور وہ امین آپ کے سامنے ہے جیسے وہ امین ہے بددیانت دنیا کے، اور جن کے اندر نہ کوئی غیرت ہے، نہ جن کے اندر کوئی شرم ہے، نہ جن کے اندر کوئی حیا ہے، اور اتنے امین ہیں قوم کے کہ جو مسجدوں کے سپیکر اتار گئے، اور جو قوم کا آئین توڑنے والا ہے وہ دبئی جا بیٹھا، اور جن بچوں نے بتیاں بجھائیں اور وہ بھی گستاخ رسول کی، اور وہ بھی 12 ربیع الاول والے دن، وہ مجرم ہے اس قوم کے۔ اور جج کیسے فیصلے دے رہے ہیں؟ اگر کروڑواں حصہ بھی ان کے اندر کوئی ایمان ہوتا نا، کروڑواں حصہ بھی، تو کہتے یار اتنا بھی نہیں پوچھا کہ یار یہ بتیاں کیوں بجھی، اور ان کو 5-5 سال سزا دی ہوئی ہے، اور ججوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کی باتیں سننے کا۔ کہتے جی ہائی کورٹ کے جج تو ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا چلے ہو جدو رسول اللہ دا دین چھڈ دیتا جائے تو کوئی ہائی کورٹ دا ہوئے یا سپریم کورٹ دا ہوئے، کدی انصاف وہ کول نہیں مل سکتا۔ انصاف پیسے نال ملے گا۔ حضرت عمر سن جڑے دیوار نال دیکھ لا کے انصاف دے دیندے تھے۔ جس ویلے شراب عام وکدی ہوئے وہ بھی قوم دے امین پیندے ہون۔ اقبال کلندر لاہوری لکھیا کہ شاہ مظفر بادشاہ سی، وہ ایک گھوڑے ہوتے بہ کے جہاد کردا سی، گھوڑا بیمار ہو گیا، سارے حکیم ڈاکٹر بلائے گئے بھی بادشاہ سلامت دا گھوڑا ہے۔ وہ گھوڑا مربے نہیں سی کھاندا زرداری دے گھوڑے دی طرح، ہاں جی زرداری سندھ دا رہن والا نا، تے ایک قوم دے غریباں دے رہنما ون زرداری دے گھوڑے بھی مربے کھاندے سن، تے تھر دے بچیاں نو اسپرو دی گولی بھی کسے نہ دتی۔ لیکن جس قوم کے اندر خود ایسی ظالم قوم ہو جو ظالموں کو دیکھ کر ان کے نعرے لگاتی ہو، آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے، تو پھر جاؤ جدھر جانا ہے، پھر کوئی کسی کو روک سکتا ہے؟ جاؤ۔ تو شاہ مظفر کا گھوڑا جو ہے وہ مربے نہیں کھاتا تھا، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر حکیم سارے آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ ڈیڈے چیو جی بیماری ہے، انہوں جب تک شراب نہ پواؤ گے تو یہ بیماری نہیں ٹھیک ہو۔ تے گھوڑا تے غیر مکلف ہے، گھوڑے نو کو پیشاب پلاوے یا شراب پلاوے یا حرام چیز کھلاوے یا حلال، گھوڑے نو تو نہیں نا پتہ انہاں چیزاں دا۔ گھوڑا تے حرام حلال دا مکلف کوئی نہیں، مجھ بھی کوئی نہیں، گاں بھی کوئی نہیں، بکری بھی کوئی نہیں، یہ تے حرام حلال دے مکلف کوئی نہیں۔ نہ انہاں دے ماسیاں ہوندیاں، نہ انہاں دی بہناں ہوندیاں، نہ انہاں دے خالو ہوندے، نہ انہاں دے ماموں ہوندے، نہ انہاں دے چاچے ہوندے، نہ انہاں دے ابے ہوندے، یہ تے مکلف نہیں ہیں، یہ تے جانور ہیں۔ انہاں نے کہا اچھا جی پلا دیو جی، انہیں شراب پوا دیتی گھوڑے نو، گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ اقبال کہتا سر از اسرار دی با گویمت، داستان از مظفر گویمت، اندر اخلاص عمل فرد فرید، بادشاہ با مقام با یزید، شاہ حق بھی دیگراں یکران خاص، شرع تقوی از طریق ما جداست، اے خدا بخش ترا قلب و نظر، طاعت مرد مسلمان نگر۔ اقبال کہتا سنا ہے میں تینوں دین دا راز دساں، میں تینوں دین دا جڑا روح دساں۔ کہنے لگا سر از اسرار دیوا گویم، سن داستان از مظفر گویمت، میں تینوں شاہ مظفر دا واقعہ دسنا کی اندر اخلاص عمل فرد فرید، بادشاہ با مقام با یزید۔ اقبال کہندا ایسی بادشاہ تخت تے بیٹھن والا لیکن تقوی اور طہارت با یزید بستامی نالوں کم نہیں سی۔ اندر اخلاص عمل فرد فرید، بادشاہ با مقام با یزید۔ تے جدو گھوڑا ٹھیک ہو گیا، جہاد دا ٹائم آیا تے گھوڑا لے آیا گیا، انہوں نے کہا لو جی گھوڑے ہوتے سوار ہو، تے شاہ حق بھی دیگراں یکران خاص، شرع تقوی از طریق ما جداست۔ جدو گھوڑا لے آیا گیا انہوں نے کہا جی سوار ہو وہ، تے شاہ مظفر کہنے لگا ایس گھوڑے ہوتے شاہ مظفر مسلمانوں دا بادشاہ سوار نہیں ہوئے گا۔ انہوں نے کہا کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی ڈیڈے شراب چلی گئی۔ چلو جی گھوڑا تو کدوں دی شراب پی چکیا تے نہ ہی کوئی گل ہے، لیکن اقبال کہندا شرع تقوی از طریقے ما جداست۔ اقبال کہندا جڑیاں فرض نمازاں نہیں پڑھتے، زکاتاں نہیں دیندے، جنہاں دے اندر شرم و حیا تے غیرت کوئی نہ ہوے، انہاں نوں کی پتہ ہے شریعت تقوی دا راہ کیڑا ہے تے اس دا راہ کیڑا ہے۔
پھر آخر تے اقبال، میری گفتگو بھی ختم، آخر تے اقبال نے گل کی تھی روندیا روندیا، اے خدا بخشت ترا قلب و نظر تاتے مرد مسلمان نگر۔ اقبال کہندا میں دعا منگدا کہ تینوں اللہ رب العالمین مسلمان والی نگاہ دے تے مسلمان والا دل دے۔ اقبال کہندا جدوں تینوں دل ملے گا نا تو پھر تینوں سمجھ آ جائی تاتے مرد مسلمان نگر، تو پھر تینوں شاہ مظفر دا واقعہ خوب یاد بھی آ جائے گا تے سمجھ بھی آ جائے گی کہ ایک مرد مومن ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے شاہ مظفر نے کیا ہے۔ شراب دیا بوتلاں جس ملک وکدیاں ہون، شراب دے پرمٹ وکدے ہون، اور مسلمان عیسائیاں دے نام تے شراب عیسائیاں نو پرمٹ لے کے دیون، پھر عیسائیاں کو شراب لے کے پیون، تو پھر میرے آقا و مولا نے 10 بندیاں تے لعنت فرمائی، شراب پین والے تے 10 بندیاں تے حضور نے لعنت فرمائی۔ یہ تے لعنت ہے ہی کوئی نہیں لوگوں کے نزدیک، تے گل یہ اتنے بھی بات ہوندی اور کہ جی شراب کی حرمت جو ہے وہ کیسے ہے تو کیسے ہے جی شراب کی حرمت، اس پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ میرے آقا 10 بندیاں تے لعنت فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا جڑا 40 دن دے اندر اندر شراب پی کے مر جائے گا نا، آج شراب پیتی تے توبہ نہیں کیتی انہیں، 40 دن دے اندر اندر حضور نے فرمایا مر جائے بندہ تے دا ایمان تے خاتمہ نہیں ہوئے گا۔ تے میرے آقا و مولا نے فرمایا جڑا بندہ شرابی ہے نا، شراب پیندا ہے، قیامت والے دن جہنم وچ بدکار عورتاں دی شرمگاہ وچوں پیپ نکلے گی۔ یہ جڑی دنیا تے بدکاریاں کردیاں رہیاں، تے حضور نے فرمایا انہاں دی شرمگاہ وچوں پیپ نکلے گی جہنم وچ۔ تے حضور نے فرمایا جڑا دنیا تے شراب پیندا ہے نا، وہ گندی پیپ انہاں نوں پلائی جائے گی۔ تے جنہاں دے گھوڑے شراب پیون تے بادشاہ تے او ہوندے نے، انہاں تے سوار نہ ہون، تے جنہاں دی موجودگی شراب دے پرمٹ وکن، شراب دیاں بوتلاں سر عام سویرے وکن، اور پھر انہاں نوں نظام مصطفیٰ کس طرح گوارا ہو سکدا، انہاں نوں رسول اللہ دا دین کس طرح گوارا ہو سکدا، انہاں نوں اتلیاں سپیکراں وچ اے شراب میں جتے 10 بندے تے جڑی لعنت فرمائی نا حضور نے، وہ میں سامنے کھول کے حدیث تانوں ایندا جمعے کہ حضور نے جیڑا بھی بندہ شراب دے نال متعلق ہے، حضور نے 10 بندے پورے تے لعنت فرمائی۔ کیونکہ پاکستان وچ ہر چیز ٹیکس چنگیاں یہ سارا کچھ پاکستان ظلم ہی ظلم ہے، اس تو علاوہ ہے کہ اے وارڈن جڑے نا وارڈن یہ چنگچی والے نپی کھڑی ہوندے، انہاں دا اور کام ہی کوئی نہیں۔ تے موٹر وے پولیس بڑی سخت ہے جی، چلان کاٹے بغیر چھوڑتی نہیں ہے۔ تے میں آکے انہاں کو خود پوچھو یہ کتنی نمازاں روز پڑھنے، تے رابطہ انہاں نوں کوئی نہیں پکڑدا روز۔ یہ کوئی معیار ہے جی چالان کاٹنا؟ یہ کوئی معیار ہے چالان کاٹنا؟ یہ ہمارا معیار ہے۔ جو بندہ وڈا چبڑ ہوئے وہ کہتے ہیں وڈا بڑا، کیا بات ہے جی موٹر وے پولیس کی، کیا بات، وہ تو چھڑ دی نہیں جی۔ تو میں آکے آپو جڑے کرتوت کر دے نو اے تو کوئی معیار نہیں۔ معیار تو ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت تو حدود و قصاص دور کرو، مطلب ہے میری امت تے ڈنڈیاں نال حکومت نہ کرو، میری امت تے ظلم و ستم مت کرو۔ تو یہ کہتے ہیں جڑا بھی ظالم ہوئے کہتے ہیں جی کیا بات ہے جناب۔ اے وارڈن میں اج تک نہیں ویکھیا کسے لینڈ کروزر نو روکیا ہوئے نا۔ اے چنگچی والے بیچارے 10 روپے اتھو تے 5 روپے اتھو تے 5 روپے اتھو، یا موٹر سائیکل والے نے ڈھا چڑھے ہوندے بھائی تھوڑے کو فلانی شے کوئی نہیں، کیونکہ مسکین آدمی لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا۔ ہاں جی چنگچی والا بیچارہ کی کرے گا، انہیں شامی بچے واسطے روٹی کما کے لے جانی، وہ جو وارڈن نال اجلے گا تو انہاں نے آپ کے تھانے بند کر دینا، نہ وہ پیچھے کونسلر ہے، نہ وہ پیچھے کوئی ایم این اے، وہ تو لینڈ کروزر والے پیچھے کھڑے ہیں، وہ غریب بندے کے پیچھے کس نے کھڑا ہونا ہے؟ اس واسطے جناب سارے پاکستان جتھے بھی جاؤ، جس پورے پاکستان جاؤ، غریباں تے گڈیاں گھیر کے یا ٹرک والے نوں گھیر کے کھڑے ہونے جناب کہ جی تہاڈی فلانی لائٹ کوئی نہیں۔ تے میں آکھا ہوئے جس ملک دے ڈرون تیارے کوئی نہ روک سکے، جی جس ملک دے اتنے لاکھ فوج ہوئے، اتنے جناب انہاں کو میزائل ہون تے انہاں ایٹم بم ہون، تے امریکی کتے جڑے او تھے آ کے ڈرون تیارے نہ سانو ڈران ایک ہی۔ تے پھر اے 3 اے ہندو گاں دا موتر پین والا، تسی نا مولویاں نپو ایتھے جڑے مخبر بیٹھے نا، وہ جا کے تے دسو، تسی ساڈے پیچھے لگو کہ مولوی صاحب تقریر کہاں کرنی ہے، تقریر نہیں کرنی، فلانے علاقے میں نہیں جانا، کیوں جی آپ پر پابندی ہے، آپ تقریر نہیں کر سکتے، تسی ساڈیاں مخبریاں کرو پترو۔ او ہندو نال مل کے ایران تے افغانستان کی کرن لگے،
زلیلو ملک دا کچھ سوچو. اسا کی کرنا ہے؟ اسی تو مڑ کے آنا بھی ہو رہا تھا کالا کالا رسول اللہ ہی پڑھنا ہے. تو زیادی گل ہوئی تو قرآن توجہ مڑ کے مسیطاں نو پی گئے ہو تسی. تہاڈیاں ایجنسیاں مسیطاں واسطے جی. مولوی صاحب تقریر کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کھاتے کہاں سے ہیں؟ مولوی صاحب کس وقت گئے؟ یہ بے شرمو یہ کام ہے تمہارے. اور ویکھو ہندو نال مل کے گاں دا موتر پین والے نال مل کے اشرف غنی تے روحانی ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے کدے خلاف اتحاد کر رہے ہیں. ملک دا خیال کرو. جے ملک ہے تے تہاڈے پھیتے پھوتے ہیں تہاڈیاں کوٹھیاں ہیں. یہ ملک ہے ورنہ ویکھو اور ملک شام دیاں بچیاں نال کی بنیا, عراق دی بچیاں نال کی بنیا, اور یمن دی بچیاں نال کی بنیا, مصر دی بچیاں نال کی بنیا, اور بوسنیا دی بچیاں نال کی بنیا, چیچنیا وچ کی ہویا, اور جناب اتے برما وچ کی ہویا, کشمیر وچ کی ہو رہا. ذلیلو ملک دا سوچو, ایس نو بچان دی کوئی ترکیب کرو. ایتے ظالماں دے ہاتھ توڑو, جڑے ملک دے غدار ہیں انہاں نو پکڑو, جڑے رسول اللہ دے دین دے غدار انہاں نو پکڑو, جڑے جناب انٹرنیٹوں تے رسول اللہ دے خلاف بکواس کرنے انہاں نو ایک لمحے تو پہلے انہاں نو نپ کے تے اوتے ذبح کر دیو. کتے بھی انہاں دی بوٹیاں نہیں کھان گے. ذلیل دے پترو اے کام کرو جڑے تواڈے کرن والے. ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں, دن بھی ادھر ہی ہوتا ہے, رات بھی ادھر ہی ہوتے ہیں, پگڑی بھی وہی پہنی ہے, ادھر ہی رہتے ہیں. ہمارا لبیک کے نعرے لگ رہے تھے. یہ لبیک تاریخ جو ہے یہ بڑی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. لبیک کا نعرہ لگانا بھی خطرناک ہے. اسی تو پہلے ہی کہندے سی شیعہ دی سارے گندی تاریخ ہے کائنات وچ. ہاں جی, اقبال بھی اتنے روندا روندا گیا, جعفر از بنگال صادق از دکن ننگے دی ننگے آدم ننگے وطن مرد. ہاں جی, کہ شب ہندوستان آیت بروز مرد جعفر و زندہ روئے او ہنوز. اے تے لمبا موضوع ہو جانا ہے. ملک دا کچھ سوچو. ملک دے تنخواہ تسی ایجنسیاں لیندی ہو تے ملک دا کچھ سوچو. اے اشرف غنی تے اے روحانی تے ہندو نال دسو اے کیڑے اسلام دیاں گلاں کرنے نو تھے. مرگ بر امریکہ کی کہندے نے تے ہندو جڑا انہاں نو اتنا اے کیڑے مسلمانی ہے. برما دیاں مسلمان عورتاں اور گجرات دے وچ مسلماناں دے جسم کٹے ہوئے, مسلمان عورتاں دے پستان کٹے ہوئے, مسلماناں دے وچوں دماغ کٹ کے دے ڈھیر ایڈے ایڈے مودی لوائے. کیا ایک مسلمان دے ہاتھ دے سکنا؟ جنہیں حضور دا کلمہ پڑھے ہوئے اس ہندو گاں دے موتر پین والے ہاتھ دے سکنا؟ ایک ایک ہندو فوجی مقبوضہ کشمیر دیاں ایک ایک بچیاں نال 26 فوجی ریپ کر دین, پھر اس نو قتل کر دے دریائے جیلہ میں جروڑ دین. تو کیا اس نال انج ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کوئی مسلمان حکمران جڑے انہاں نال ہندو نال اتحاد کر سکدے؟ اے پھر کیڑے اسلام دے کیڑے اسلام جناب کرتے تھے جناب بڑا اوتھے ایران وچ بڑے اسلام دی ویسے اے تے ویسے فارغ ہن. اے افغانی انہاں نو تو ویسے ہی کوئی مار پئی ہوئی, پہلے امریکہ روس ماردا رہا, ہن امریکہ ماردا ہے, ہن جناب ہندو دی گود جا بیٹھے. احسان فراموش کھاندے پاکستان دا تے اشرف غنی ہوری تے مڑ کے جناب ہندو دی گود جا بیٹھے. میں آکھا پترو تسی ساری دنیا میں اکٹھے ہو جاؤ نا تے پاکستان اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے. ہاں, پاکستان اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے. اس نے صبح قیامت تک رہنا ہے. اور میرے آقا کو خوشبو بھی ادھر سے ہی آئی ہے. ہاں جی, اور آج بھی مدینہ منورہ میں جب کہ دیوار کو چومتا ہوا نظر آئے یا ہاتھ باندھ کر تے او بھابی شرتے تے انہاں دے ملے کہندے انت پاکستانی. انہاں نوں بھی پتہ ہے کہ اے محبت صرف پاکستانی کر سکدا. اے تو تسی خوش نصیب ہو. کائنات وچ پاکستانی جس ملک وچ چلا جائے وہ اپنے عشق رسول دی وجہ تو پہچانیا جانا. کوئی یمن وچ چلا جائے, کوئی ترکی چلا جائے, اور کوئی انگریزاں دے ملکاں وچ چلا جائے, اودیاں اداواں تے اینج کر کے تے اینج جدو سر جھکانا کہنا اے پاکستانی. تے کتنے خوش نصیب ہاں اسی کہ ساڈی پہچان دنیا تے عشق رسول نال. اور عشق رسول ہی ایک ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا صرف پاکستان سے ڈر رہی ہے. ہاں, ساڑھے ایٹم بم کو نہیں ڈردی. کہندے نو انہاں ایٹم بم دے باوجود جڑا انہاں کول ایٹم بم چلاون والی صلاحیت ہے نا وہ ہے عشق رسول. کافر دی اکھاں وچ اکھاں پان والی جڑی صلاحیت ہے نا, سمندر وچ گھوڑے سٹن والی تے پھانسی تے پھندا گالے وچ پا کے لبیک کہن والی جڑی صلاحیت ہے نا وہ صرف ممتاز قادری اور پاکستانیوں میں رہے گا. یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں گے.